السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، رواه مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی
مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمتیں عطا فرمائے، اس کے درجے بلند فرمائے، اسے نیکیاں عطا فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اسے چاہیے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ وہ درود شریف پڑھے گا، اللہ کی رحمتیں بھی ملے گی، درجے بھی بلند ہوں گے، اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ درود شریف بڑا زبردست عمل ہے، قیمتی عمل ہے، جامع عمل ہے، آخرت کو بنانے والا عمل ہے۔ بندہ جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، طعنے سے، غفلت سے انسان بچا رہتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ درود شریف بڑا اونچا عمل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا غازی آباد کا، یو پی میں ایک مشہور جگہ ہے غازی آباد۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ غازی آباد کے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، نابینا تھے، ان کی بینائی نہیں تھی۔ اب نظر تو آتا نہیں تھا، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ درود شریف پڑھ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لگاتار وہ درود شریف پڑھے جا رہے ہیں۔
انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ بھائی صاحب ہمارا دل بڑا خوش ہوا، ہمارا دل بڑا ہوا، ہم نے دیکھا کہ آپ کب سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ورنہ اسٹیشن پر ایسی جگہوں پر کہاں لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، لوگ تو موبائل میں ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، بد نظری میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ہیں کہ اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں، اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ مجھے نظر تو آتا نہیں، لیکن میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ نا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اچھا آپ مسلمان نہیں ہو؟ بولے نا۔ آپ نے فلاں مشہور پنڈت کا نام سنا ہے؟ بولے جی ہاں حضرت میں وہی ہوں۔ ارے ایک پنڈت ہو کے اتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ میں مائک سیٹ کروں۔ ہاں وہ بھی دے دو، مسجد کا مائک بھی دے دو۔ اللہ، تو کہا میں تو پنڈت ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات پیش آئی؟ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ حضرت ایک مولانا سے میری دوستی ہے، اور میں ہندوستان کے بڑے تاجروں میں میرا شمار ہوتا ہے، ہندوستان کے بڑے تاجروں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ اچھا تو مجھے بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو مولانا نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک عمل بتاتا ہوں، آپ کر لو، بہت برکت ہو جائے گی۔ اب میں تو پیسے کا لالچی تھا، میں نے کہا حضرت عمل بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو برکت ہو جائے گی۔ کہا بہت اچھا۔ کہا 1000 دفعہ پڑھنے کو کہا، میں نے پڑھنا شروع کیا، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایک پنڈت جب درود شریف پڑھے تو اتنی برکت ہو جائے، تو کوئی عاشق رسول اگر پڑھے گا تو خدا اسے کیا نوازے گا، کتنا نوازے گا۔ اس لیے درود شریف جو ہے یہ بڑا جامع عمل ہے اور قیمتی عمل ہے اور زبردست عمل ہے۔ میں نے بہت خوشحال پایا ان لوگوں کو جن کی زبانیں ہر وقت درود شریف پڑھنے میں لگی رہتی ہے۔ آپ یقین مانیں اس سے بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا درود شریف ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی درود شریف چھوٹا نہیں ہوتا، سب درود شریف بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں وہ پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا درود شریف ہے۔ نا 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 نا، جو درود شریف کی فضیلت ہے وہ اس پر ملے گی۔ یہ بڑا اہم درود شریف ہے، بڑا جامع درود شریف ہے۔ میں نے کئی اللہ والوں کو اس کا اہتمام کرتے دیکھا، لیکن وہ دھیان سے پڑھتے ہیں، کوالٹی والا پڑھتے ہیں، اللہ کو پسند آ جائے ایسا پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے ایسا پڑھتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے درود شریف کس استحضار کے ساتھ پڑھیں، ہم کس دھیان کے ساتھ پڑھیں درود شریف؟ فرمایا اس طرح پڑھیں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، پیارے نبی کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی پر جو انوارات کی بارش ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی آ رہے ہیں۔ پیارے نبی کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوں، پیارے نبی پر اللہ کی طرف سے جو انوارات کی بارش ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ابھی جام نگر کا سفر ہوا، پتہ چلا کہ یہاں ایک شخص ہے، وہ پرانے ساتھی ہے، پرانے ذمہ دار ہے، تو کہا مولانا ان سے ملیں گے؟ میں نے بولا بالکل، اللہ والوں سے تو ملنا چاہیے، جنہوں نے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی اور آج وہ بڑے بڑے ذمہ دار ہو گئے، ان سے ملنا تو چاہیے۔ ہم گئے ملاقات کے لیے، تو وہ پیر پھیلا کر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ کہنے لگے مولانا 20 سال پہلے ایک گجرات کے مشورے میں آ رہا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو 20 سال سے میں بستر پہ ہوں، چلنے سے معذور ہوں۔ اچھا، چہرے پہ بہت نورانیت، عجیب و غریب۔ بولے مولانا ایک وقت تھا، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے، اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے، بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کے لیے کوشش کرتے تھے، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت ختم ہو جائے اس لیے محنت کرتے تھے، سب لوگ عاشق رسول ہو جائیں، اللہ والوں کے دیوانے ہو جائیں، اللہ کے نام لیوا ہو جائیں، اللہ کے نام فضاؤں میں بلند ہو جائیں، سب لوگ نیک ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، ایک ہو جائیں، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو جائے، لوگ امت ایک بن کے اللہ کی طرف آ جائے۔ اس کے لیے ہم نے جام نگر جیسے علاقوں میں بڑی محنت کی جہاں شرک و بدعت کے گھر تھے۔ بھائی چہرے پہ نورانیت ہے، کوئی تو بات ہے۔ ارے مولانا کیا بتائیں، اب تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہیں جا نہیں سکتے، گھر میں آفس میں اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ بہت دیر کے بعد ایک بات بتائی، مولانا ایک مدت ہو گئی، آفس پہ تو ہوں، گھر پہ تو ہوں، لیکن روزانہ میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک بات سمجھ آئی، جب انسان کو دین کی بات سمجھ آتی ہے نا، اپنی موت سمجھ آتی ہے، اپنی قبر سمجھ میں آتی ہے، اپنی آخرت کی زندگی سمجھ میں آتی ہے، پھر انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت کو وصول کرتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے۔ اور جتنے حضرات کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں عین جوانی سے، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، تو میں نے اکثروں کو دیکھا کہ 10 میں سے 7 ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے حافظ عالم ہوتے ہیں، کسی کے بچے حافظ ہوتے ہیں، کسی کے بچے عالم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کا دین سمجھ میں آ گیا، اب اپنے بچوں کو پڑھایا، پھر ان کے بچے مدرسے کھولتے ہیں، کوئی خانقاہ کی طرف جاتے ہیں، کوئی اللہ کے دین کی محنت کی طرف جاتے ہیں، اور سارے بچے مل کر کے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں اللہ کے دین کا۔ اب یہ تو ذمہ دار ساتھی۔ میں نے پوچھا بچوں کے بارے میں، کہا کوئی بات نہیں، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں بچوں سے۔ پہلے بیٹے آئے، مجھے کہا مولانا یہ مفتی صاحب ہے، ان کے لیے دعا کر دینا۔ یہ میرے لیے دعا کریں۔ دوسرے بیٹے آئے، کہ یہ بھی مفتی صاحب ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، کہ ماشاءاللہ آپ کا تو کام ہو گیا۔ تیسرے بیٹے آئے، مجھے کہا یہ بھی مفتی ہے، ان کا سال بھی لگا مجھے۔ بات سمجھ میں آئی، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے دین کی جو محنت ہے نا، یہ بڑی اہم محنت ہے، بڑی قیمتی محنت ہے، چاہے انسان جس لائن سے کرے، اللہ کے راستے میں وقت لگا کر کے کریں، یا مدرسہ پڑھا کر کے کریں، یا خانقاہوں سے جڑ کر کے اللہ اللہ کر کے کریں، جس طرح نسبت اگر اللہ کی طرف ہے تو آپ یقین مانیں انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی پر، کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے، کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام کے۔ آپ کی شان نرالی، آپ کا مقام بڑا اونچا،
سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا کی شان بڑی نرالی شان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرمایا محمد، بڑا پیارا نام، بڑا قیمتی نام، بڑا نورانی نام، اتنا پیارا نام کہ یوں فرمایا جب تک کوئی دونوں ہونٹ کو ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں، وہاں تک تو پیارے نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ جس کو بھی پیارے نبی کا نام لینا ہونا بھائی اسے چوم کر کے لینا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے، جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام ہے محمد، ایک سوال ہوتا ہے یہ نام کس نے رکھا؟ یوں فرمایا آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور قرآن کریم میں یہ نام 4 جگہ پر آیا۔ کتنی جگہ پر آیا؟ 4 جگہ پر آیا۔ اور آپ کی امی نے آپ کا نام احمد رکھا، اور یہ نام قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا۔ آپ محمد بھی اور آپ احمد بھی۔ آپ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے کہ آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس لیے جب آپ دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ کی امی خوش بھی تھی اور آپ کی اماں غمگین بھی تھی۔ خوش کس بات پر تھی کہ بڑا خوبصورت بچہ، بڑا نورانی بچہ اور بڑا پیارا بچہ یہ دنیا میں آیا ہے۔ آپ جب اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے اس وقت آپ کئی خواب دیکھتی تھی آپ کی اماں، کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑا زبردست بچہ ہے، بڑا نورانی بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ آپ کی اماں عجیب و غریب خواب دیکھتی تھی۔ تو ایک تو آپ کی خوبصورتی، آپ کی رونق، آپ کو دیکھ کر ماں خوش ہو جاتی، اور جب بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو ماں کو اپنا شوہر یاد آتا ہے، کہ وہ چاہتی ہے کہ فوراً اس کے ابو اسے دیکھیں کہ ہمارا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، اس کے لیے کچھ لائے، کچھ کھلونے لائے، کچھ گفٹ دیں، لوگوں کو کچھ مٹھائیاں تقسیم کریں۔ ماں کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ دیکھیں اب پیارے نبی جیسے بچے ہو تو کیا کہنے اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، اور کیسی خوش نصیبی بی بی آمنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا، اور والد کے طور پر حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اماں غمگین بھی ہو گئی، آپ کو یاد آ گئی اپنے شوہر عبداللہ کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کاش ان کے ابا ہوتے جو آج ان کو دیکھ کے پیار کرتے، آج دیکھ کے ہمارے نبی کو دیکھ کے خوش ہو جاتے، لیکن خیر اللہ کی مرضی، آپ تو یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ ایک عورت فرماتی ہے جب پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے نا تو میں وہیں کھڑی تھی، تو میں نے دیکھا کہ آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ آتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ جب محمد نامی بچہ جب دنیا میں آیا تو یہ پہلے سے ایسا لگا کہ اندر سے نہلائے دھلائے صاف شفاف تشریف لائے، اور جب کوئی بچہ آتا ہے نا تو ماں کے اندر سے رطوبت نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کی اماں میں سے نہ تو کوئی رطوبت نکلی، نہ کوئی گندگی نکلی، نہ آپ کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، آپ ایک دم صاف اور شفاف
آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے آپ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے، نہ تو مجھے کبھی کوئی درد ہوا، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی، نہ کبھی کوئی متلی آئی، نہ کبھی مجھے کوئی قے آئی۔ 9 مہینے آپ میرے پیٹ میں رہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ماں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اسی لیے تو ماں کے 3 درجے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ یہ محمد نامی بچہ میرا بیٹا یہ میرے پیٹ میں رہا تو نہ مجھے کوئی درد ہوا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ مجھے کبھی متلی آئی، نہ مجھے کبھی قے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا کو پتہ چلا، عبد المطلب کو، آپ ایک دم جلدی سے تیزی گھر میں تشریف لائے۔ ایک تو اپنے پوتے کو دیکھنے کی خوشی، دادا بھی اپنے پوتے کو دیکھ کے خوش ہو گئے، ہلکے سے غمگین بھی ہو گئے، اپنے بیٹے عبداللہ کی یاد بھی آ گئی کہ کاش ان کے ابا ہوتے اور دیکھتے آج، اور اتنا خوبصورت بچہ اور اتنا پیارا بچہ دیکھتے تو خوش ہو جاتے۔ خیر پھر دادا نے نام رکھا محمد اور اماں نے نام رکھا احمد۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور احمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی بار بار تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی، یہ آپ کے ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام تو بہت، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب، فاتح، خاتم، حاشر، ماہ، دا، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی۔ خلاصہ یہ ہے آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، اور آپ جو ہے بڑی اونچی شان والے، بڑے اونچے مقام والے، کیا کہنے آپ کی شان کے۔ آپ کے چہرے کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لَعَمْرُکَ آپ کی عمر مبارک کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرے رب کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ دنیا کے بہت سے شہر ہیں، ان شہروں میں اللہ تعالیٰ نے جس شہر کا انتخاب فرمایا، انتخاب لاجواب، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ یہ بڑی عظمتوں والا شہر ہے مکہ مکرمہ۔ ارے حج یہیں کیا جاتا ہے، عمرہ یہیں کیا جاتا ہے، طواف پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اور وہ ہے مکہ مکرمہ۔ اور یوں فرمایا حدود حرم میں 1 ریال صدقہ کرو 1 لاکھ ریال صدقہ کرنے کا ثواب، 1 طواف کرو 1 لاکھ طواف کرنے کا ثواب، 1 نماز پڑھو 1 لاکھ نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا گھر فرمایا مکہ میں۔ ارے دنیا میں جو زمین کی ابتدا ہوئی وہ مکہ مکرمہ سے ہوئی، اس لیے فرمایا کہ بیت اللہ شریف ایک دم وسط میں ہے، بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس شہر کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کہ شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم۔ اچھا جو قرآن اترنا نازل ہوا نا قرآن شریف، وہ بھی مکہ میں، غار حرا مکہ مکرمہ میں ہے۔ آپ نے ہجرت کے موقع پر جو 3 رات قیام فرمایا تھا غار ثور میں، وہ غار ثور بھی مکہ میں۔ ابھی تو مینا بھی مکہ میں، عرفات، مزدلفہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں۔ ملتزم کا ہے فرمایا
فرمایا مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم کہاں ہے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں. حتیم کہاں ہے؟ فرمایا مکہ مکرمہ میں. صفا مروہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں. یہ وہ مبارک جگہ، یہ وہ پاکیزہ جگہ، بڑی قیمتی جگہ، بڑی نورانی جگہ. یہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کا بچپن بھی یہیں گزرا، آپ کی جوانی بھی یہیں پر گزری. 53 سال تک، 53 ایئرز تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے. ہاں جب آپ کی پیدائش ہوئی نا، اس کے بعد 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا. کتنی عورتوں نے؟ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا. آپ کے ابو کا نام تھا عبداللہ اور دادا کا نام تھا عبد المطلب، اور آپ کی اماں کا نام تھا، دادا کا نام تھا عبد المطلب اور دادی کا نام تھا فاطمہ. نانا کا نام تھا وہب اور نانی کا نام تھا برہ. تو میرے عزیزو، آپ جب دنیا میں تشریف لائے، عربوں میں ایک ماحول تھا شہروں میں کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر پر نہیں رکھتے تھے، دیہات میں بھیج دیتے تھے، گاؤں میں بھیج دیتے تھے. کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وہاں کی ہوا بہت صاف ستھری ہوتی تھی اور زبان بہت پاکیزہ، میٹھی، اچھی اور فصیح ہوتی تھی. جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس وقت طائف سے آگے 70 کلومیٹر کے قریب آگے ایک جگہ ہے جس کو قبیلہ بنو سعد کہتے ہیں. وہاں سے کچھ عورتیں آئی مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے. اب جو بھی عورت مکہ میں آتی نا، وہ ہمارے نبی کے حسن کا تذکرہ سنتی کہ یہ ایک بچے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں اور کیا کہنے ان کے، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے آتی. اور دیکھنے کے لیے آتی تو نیت بھی کر لیتی کہ اس بچے کو، اس پیارے بچے کو تو میں لے جاؤں گی. لیکن جیسے ہی وہ سنتی کہ یہ بچہ تو وہ ہے کہ یتیم ہے، ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ابو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو وہ ان کو لے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیتی کہ اب میں اس بچے کو نہیں لے جاؤں گی، کیونکہ میں تو اس لیے آئی ہوں کہ مالدار گھر کا بچہ ہو، ابو کے پاس کچھ اچھا خاصا پیسہ ہو تو ہر مہینے دودھ پلانے کے کچھ پیسے مجھے دے، تو ہم دیہات میں رہتے ہیں تو ہمارے گھر خرچہ بھی چلے. ہم تو اس لیے آئے ہیں اور ان کے تو ابو نہیں ہے، اس بچے کو لے جا کر نعوذ باللہ ہم کیا کریں گے. ساری عورتیں آتی، دیکھ کے چلی جاتی. دائی حلیمہ آئی، اس نے بھی دیکھا ہمارے نبی کو کہ بڑے خوبصورت ہے، بڑے زبردست ہے، لے جانے کا ارادہ کیا. لیکن جب پتہ چلا کہ آپ کے تو ابو نہیں ہے تو دائی حلیمہ بھی آگے چلی گئی. لیکن اللہ کی شان، دائی حلیمہ جہاں بھی جاتی پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ بنو سعد کی جو عورتیں آئی تھی نا، وہ تو بچے لے کر کے چلی گئی. پتہ چلا بھائی 12 گھر میں بچے، 14 گھر میں مثال کے طور پر سارے بچے چلے گئے. اب کوئی بھی بچہ بچا نہیں ہے سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے شوہر سے مشورہ کرنے لگی ہم کیا کریں. تو شوہر نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ بڑا بابرکت بچہ لگتا ہے، بڑا پیارا بچہ لگتا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. دائی حلیمہ نے کہا میرے دل میں بھی یہی بات آ رہی ہے. شوہر کہتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات آ رہی ہے. دوبارہ آتے ہیں. یہ منظر دیکھ کر بھی آپ کی اماں کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ آج میرے بچے کو کیوں کوئی نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ان کے ابو نہیں ہے، آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ اس وجہ سے بھی ہلکا سا دل دکھ رہا تھا، دل ٹوٹ رہا تھا. لیکن خواب ایسے دیکھ لیے تھے کہ پتہ تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بڑا نرالا بچہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دائی حلیمہ دوبارہ آئی، بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، اکرام کیا، احترام کیا، بڑی ادب سے پیش آئی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی. اب اماں اپنے بچے سے بڑی خوش تھی. شوہر کا تو انتقال ہو گیا تھا، بچے سے دل بہل رہا تھا، لیکن چونکہ وہاں کا ایک چاہتی تھی کہ میرے بچے کو صاف ہوا ملے اور اچھی زبان سیکھ سکیں، لہٰذا پیارے نبی کو، محمد نامی بچے کو دائی حلیمہ کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ، دل دکھنے کے ساتھ اپنے بچے کو روانہ کر دیا. او اللہ اکبر کبیرہ. کس طرح اپنے بچے کو روانہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب جب یہ حضرات سفر شروع ہوا
تو جو اونٹنی وغیرہ تھی نا جس پر یہ لوگ سواری کر کے آئے تھے وہ بہت کمزور تھی، بہت لاغر تھی، بہت پتلی دبلی تھی، وہ کوئی خاص سواری کے قابل اونٹنی نہیں تھی۔ جب قافلے والے نکلے تھے تو یہ اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، باقی سب لوگ کہتے بھی تھے دائی حلیمہ یہ تیری سواری کیسی ہے، سب سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب سب کو بچے مل گئے، دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو یہ سب لوگ تو واپس چلے گئے، ریٹرن چلے گئے کہ دائی حلیمہ تو اپنے اعتبار سے آنا، ہم لوگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے نبی کا سوار ہونا اس اونٹنی پر، اور اونٹنی کا تیز ہونا اور چست چاقو چوبند ہو جانا، اور اس کا تیزی سے چلنا اور تھنوں کا دودھ سے بھر جانا، وہ دونوں میاں بیوی تو بہت خوش ہو گئے۔ دائی حلیمہ آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی رفعتوں کو سلام، آپ کے مقدر کو سلام۔ کیا مقدر لے آئی کہ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ دائی حلیمہ کے مقدر میں آئے۔ اب وہ پیارے نبی کو اپنے پاس رکھنا، ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، انہیں اپنے گھر لے جانا، اپنی سواری پر سوار کرنا، اپنے ہاتھوں انہیں تیار کرنا، یہ ساری قسمتیں دائی حلیمہ کے مقدر میں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو ہے دائی حلیمہ لے جانے لگی تو سواری تو تیز چلنے لگی نا، وہ قافلے والوں سے جا ملے، قافلے والے دیکھ رہے ہیں کہ دائی حلیمہ کی سواری تو ایک دم دبلی پتلی تھی اور یہ تو دکھنے میں وہی لگ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، یہاں تک کہ سواری قافلے والوں سے آگے جانے لگی۔ تو عورتوں نے کہا دائی حلیمہ، اے حلیمہ ایسا لگتا ہے تو نے مکہ مکرمہ سے سواری چینج کر لی ہے، اسی لیے تیری سواری تیز ہو گئی۔ دائی حلیمہ نے کہا او میری سہیلیوں، سواری چینج نہیں ہوئی ہے، سوار چینج ہوا ہے، سواری چینج نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ سوار چینج ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو تقریباً آپ 4 سال میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں، 4 سال آپ قبیلہ بنو سعد میں رہے۔ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی نورانی جگہ ہے، بڑی پر رونق جگہ ہے، عجیب و غریب جگہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں جانے کا موقع دیا۔ ایک عجیب و غریب نظارہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مکہ مکرمہ لے جائے، آپ قبیلہ بنو سعد ضرور جائیں۔ طائف سے آگے یہ ایک جگہ پڑتی ہے، اور ریٹرن میں آپ احرام پہن کر آئے، عمرہ کریں۔ اگر آپ ریٹرن سے طائف سے ہوتے ہوئے بغیر احرام کے آ گئے، آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ کو دم لگے گا۔ اگر آپ طائف جا رہے ہیں، ریٹرن میں آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ آتی ہے میقات، وہاں سے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے یہاں کے حجاج طائف جاتے ہیں کہ چلو ذرا دیکھ کے آئیں، زیارت کر کے آئیں، ریٹرن میں عمرہ کرتے نہیں ہیں، تو یہ سنیں کہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی طائف جائے، قبیلہ بنو سعد ضرور جائے۔ آپ دیکھیں دائی حلیمہ کا گھر دیکھیں، اور پیارے نبی علیہ السلام کہاں سے پانی بھرتے تھے، بکریوں کو کہاں چراتے تھے، کہاں آپ کھیلتے تھے، کہاں آپ کا شق صدر ہوا تھا، ذرا وہ چاروں طرف کا منظر اور چاروں طرف کا نظارہ۔ میں نے ایک بات بہت قریبی طور پر محسوس کی کہ پہاڑ ایک اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن اتر رہا ہے پہاڑ پر، ہمارا نبی 3 رات آرام فرما رہے غار ثور میں، وہ بھی پہاڑ پر۔ مکہ مکرمہ میں کئی واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ بھی پہاڑ پر، اور پورا مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ، مدینہ منورہ پہاڑی علاقہ، راستہ پہاڑی علاقہ، طائف پہاڑی علاقہ، قبیلہ بنو سعد چاروں طرف پہاڑ، مدینہ منورہ پہاڑ، احد کا میدان ہے کہاں پر؟ فرمایا پہاڑ کے دامن میں۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بے جان چیز ہے، وہ بھی پیارے نبی سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کی محبت بڑھ جائے اور ہم عاشق رسول ہو جائیں۔ مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو، کیا ہمارے دل میں پیارے نبی کی محبت نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ عاشق رسول نہیں ہیں؟ کہاں محبت تو ہے، اتنی محبت تو ہر مسلمان کو ہے کہ کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی محبت تو ہے۔
اللہ کرے اتنی محبت بھی ہو جائے کہ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا انداز، ہمارا کردار ہم خود بھی سنت کے خلاف کریں تو ہمیں برداشت ہو نہیں کہ میں اور سنت کے خلاف میرے گھر سے سنتوں کے جنازے نکلے۔ نبی کے گھرانے کی عورتیں پردہ کرتی تھی، کائنات کی سب سے خوبصورت ترین عورتیں، یہ پیارے نبی کے گھرانے کی عورتیں، یہ سب پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ فرمایا سب سے بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھ سکے۔ وہ کائنات کی سب سے قیمتی اور خوبصورت ترین عورتیں، فرمایا سب سے بہترین عورت جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھ سکے، ایسی اپنی زندگی گزارے۔ اس کے لیے جب مرد نیک ہوتا ہے نا، مرد دیندار ہوتا ہے، گھر میں اللہ کے قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان کا گھرانہ ہے، کوئی یہودی کا نہیں، کوئی نصرانی کا نہیں، کوئی عیسائی کا نہیں، کوئی مشرک کا نہیں، کوئی مجوسی کا نہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے بایزید بستامی کے، جنید بغدادی کے، فضیل بن عیاض کے، بشر حافی کے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، حضرت بابا فرید الدین عطار کے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے، حضرت خواجہ باقی باللہ کے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے، یہ سب بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے۔ انہیں خدا نے یہ مقام اس لیے دیا کہ یہ لوگ عاشق رسول تھے، سنتوں پہ چلتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے دیوانے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے دیوانے تھے، کیسے! میں پڑھ کے تعجب میں رہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ سلطان الہند کے لقب سے نوازے گئے، آپ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، آپ کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ بڑے اونچے لوگ تھے، ان کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ فرمایا ان کے اندر دو باتیں بطور خاص تھی، یہ سنتوں پر چلتے، درود شریف پڑھتے۔ نمبر دو، امت کا غم ان کے سینے میں بسا ہوا تھا، امت کا غم، امت کا درد، امت کی قرآن، امت کی فکر۔ اسی لیے یہ اپنا ملک چھوڑ کے آ گئے۔ ہندوستان میں اس لیے نہیں آئے کہ یہاں یہ کچھ کما لیں یا کچھ کاروبار کر لیں، یہ حضرات اس لیے آئے کہ ہندوستان میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سب لوگ ایک ہو جائیں، مل جل کر کے رہنے لگے، اسلام سب کو سمجھ میں آنے لگے، اسلام کی حقانیت کا سب کو پتہ چلنے لگے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سمرقند سے آ رہے ہیں، اور یہاں آتے ہیں دہلی میں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سے بیعت ہوتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی سیرت اٹھائیں، ہمارے سورت کے آپ حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی آپ سیرت اٹھائیں، آپ یہ ان لوگوں کو دیکھیں، ان کے دل میں امت کا غم تھا، یہ سب لوگوں کو ایک بناتے تھے، جوڑتے تھے، اور سب اللہ کے ہو جائیں اس کی کوشش کرتے تھے۔ یہ توڑ کی بات نہیں کرتے تھے، یہ جوڑ کی بات کرتے تھے، یہ ملانے کی بات کرتے تھے، اور جو اللہ کے دین سے دور ہو اسے قریب کرتے تھے، اللہ کا پیغام سمجھاتے تھے، اللہ سے لینے والا انہیں بناتے تھے، اللہ اللہ کرنا ان کو سکھاتے تھے۔ تو یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے کون؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ
وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے موبائل کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے مسئلے مسائل یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کے دوائیاں یاد آتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کتنا اونچا مقام ہوگا خدا کے دربار میں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ارے کون سی ادا پسند آئی؟ کہا میں سیدھا سادہ انسان تھا، اتنی بات تھی کہ مجھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی، میں نمازیں پڑھتا تھا اور میں سنتوں کا اہتمام بھی کرتا تھا، اور میں نے نام سن رکھا تھا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، میرے دوست نے کہا ذرا پیچھے تو دیکھو، تو میں نے دیکھا، مجھے کہا آپ کہتے تھے نا وہ بایزید بستامی کون ہے، بایزید بستامی کون ہے؟ یہ وہی بزرگ ہیں، یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے بڑی محبت سے ان کو نظر بھر کر کے دیکھا کہ ایک اللہ کے عاشق کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے محبوب بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، آج ہم بھی آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی ادا پر اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی۔ ہاں، اللہ کے عاشقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار ہے۔ تو یہ حضرات کے اندر جو دوسری بات تھی نا، وہ امت کا درد تھا، امت کی فکر تھی، امت کی کوڑن تھی، اور یہ آ کر محنت کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے، انہیں سمجھاتے، انہیں اللہ سے جوڑتے، انہیں مسجد سے جوڑتے، انہیں وضو بتاتے، انہیں غسل کا طریقہ سکھاتے، ان کے نام اگر صحیح نہیں ہوتے ان کے نام کو درست کرتے، پھر یہ لوگ آ کے ان سے بیعت ہوتے، اور بیعت ہو کر کے شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ اس طرح یہ اللہ والوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، امت کی فکر۔ حضرت خواجہ صاحب بنگال جا رہے ہیں، اللہ اکبر، بنگال 7 لاکھ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی ہے۔ آپ گھر پہ آتے ہیں بڑے خوشحال۔ ماں نے پوچھا بیٹا معین الدین، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑے خوشحال نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ ساری داستان سنائی، بنگال کے سفر کی ساری رودات سنائی۔ ماں نے کیا کہا کہ بیٹا معین الدین، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جی آپ کا کمال کیسے ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بیٹا معین الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کی برکت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ ایک ماں وضو کے ساتھ دودھ پلا رہی ہے تو بچے خواجہ صاحب جیسے ہو رہے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو رہے ہیں، اور ایک ماں موبائل کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، سیریل کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو کیسے اثرات اندر جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے نا یہ پہلا مدرسہ ہے۔ نا 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 نا، ماں کی گود نہیں، ماں کا پیٹ یہ پہلا مدرسہ ہے، گود دوسرا مدرسہ ہے۔ کئی اللہ والے دنیا میں آئے ولی بن کے آئے، وجہ کیا ہے؟ جب پیٹ میں تھے اماں قرآن کی تلاوت بہت کرتی تھی۔ ابھی ہمارے یہاں ایک شخص نے عجیب داستان سنایا کہ جب میری بیوی پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، حاملہ تھی، میری بیوی نے 9 مہینے میں 49 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا، 49 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ کیسے لوگ ہیں، اور اس کو کہتے ہیں عاشق رسول، اس کو کہتے ہیں عشق۔ ایک بڑا طبقہ ہے وہ تو صرف دعوے کو سمجھ رہا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ نا نا بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے دربار میں عمل چلتا ہے، عمل سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے۔ خواجہ صاحب عمل والے، ان کے مریدین عمل والے، سب تہجد والے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والے، اور اللہ کے دیوانے، اللہ سے مانگنے
پڑھنے والے، اللہ کو منوانے والے، اللہ سے صلح کرنے والے، اور بستی میں اور معاشرے میں اور پورے علاقے میں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا محنت کر سکتے ہیں، کیا کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ حضرات ایک ایک کے پاس جاتے، ایک ایک سے ملاقات کرتے، بستی میں منت سماجت کرتے اور انہیں اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی نقل اتاری جائے، کیونکہ ہم ان کی جوتی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے، اور ایک بھائی چارگی قائم ہو جائے، اور ایک محبتیں قائم ہو جائے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ایک دوسرے سے لڑنے والا نہیں، آپس میں محبتوں والا ماحول۔ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، سب مل جل کر کے ایک محنت کریں کہ چلو ایک محنت کرتے ہیں کہ پورے ڈھولکا میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ایک ایک کے پاس جائیں، ملاقاتوں میں جائیں، منت سماجت کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، تب جا کے ماحول بنتا ہے۔ ایسے ہی کوئی ماحول بن جاتا ہے کیا؟ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ جب بندہ محنت کرتا، کوشش کرتا، قربانی دیتا ہے، تب جا کے اس کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا راجستھان جانا ہوا تھا، چومو جانا ہوا، الحمدللہ ہمارا یہاں جانا ہوا کچھ بوجھ کے علاقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ماحول بنایا۔ حالانکہ ہم 17 ساتھی اللہ کے راستے میں گئے، 8 ساتھی پہلی مرتبہ جا رہے چلے میں، اللہ اکبر کبیرہ، گھر سے نکل رہے، ایک طرف بیوی رو رہی ہے، ایک طرف بچے رو رہے ہیں، اور دوسری طرف آنکھیں آنسو بہا رہی ہے کہ ہم تو صرف 40 دن کیا قربانی دے رہے ہیں، کیا قربانی۔ یہ اللہ والے پوری زندگیوں کے لیے آ گئے، پورے ملکوں کو چھوڑ دیا اور ہندوستان کو اپنا ملک بنایا، اور یہاں جا کے محنت کی، کوشش کی، قربانی دی۔ میں نے خود ایک عجیب و غریب ایک منظر دیکھا، ایک نظارہ دیکھا۔ جب میں چلے میں جا رہا تھا، میرا چھوٹا سا بچہ رونے لگا، کہنے لگا ابو آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس کو دیکھ کے میرا بھی دل ٹوٹ گیا، 5-6 سال کا، اس نے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا کروں، کیسے اس کو سمجھاؤں؟ میرے والد صاحب مسجد میں تھے، میں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر تو دادا کے پاس جا کر آ، تھوڑی دیر تو دادا کے پاس چلا جا۔ وہ فوراً دادا کے پاس چلا گیا، ہم لوگ آگے نکل گئے 40 دن جماعت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، راستے میں دل ٹوٹا ہوا کہ چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بھی تو پسند آتی ہوگی نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا، بیوی کو، او بھائی تو اللہ والوں کی سیرت پڑھ، پوری زندگیوں کے لیے آ گئے ہیں، پورے ملکوں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں، اللہ کے دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، تب جا کے علاقے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رات کے آنسو، ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ارے وہ نہیں دیکھتے کتنے لوگ بزنس کے لیے سال باہر چلے جاتے ہیں، 10 20 سال باہر چلے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا طبقہ ہمارا سعودی میں ہے، کتنا بڑا طبقہ ہمارا انگلینڈ میں ہے، کتنا بڑا طبقہ ہمارا کینیڈا میں ہے۔ لوگ پیسے کمانے کے لیے تو جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سب لوگ عاشق رسول ہو جائے، سب لوگ سنتوں پہ چلنے والے ہو جائے، اللہ والوں کے عاشق ہو جائے، ان کی زندگی سے سنت طریقے ٹپکنے لگے، ان کے بچے نیک بننے لگے، ان کا لباس اللہ والوں جیسا ہونے لگے، ان کی مستورات پردہ کرنے لگے، ان کے بچے حافظ عالم بننے لگے، اب یہ درود شریف پڑھنے لگے، اپنی نظر کی حفاظت کرنے لگے۔ اگر یہ عاشق رسول نہیں ہے تو پھر مجھے بچاؤ، عاشق رسول کون؟ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک چیز ہے، جب ہم اللہ کے راستے میں گئے نا، میں نے دیکھا نئے ساتھی ہیں، رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے تہجد میں۔ میں نے کہا یہ مالدار لوگوں کی جماعت ہے اور کروڑوں پتی کے بچے یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، رات میں محنت کرتے کرتے سونے میں لیٹ ہو جاتا ہے، 4 بجے اٹھ کے روتے ہیں، اللہ امت کو ہدایت دے دے، امت کو ہدایت دے دے۔ ہر کونے سے رونے کی آواز آتی، میرا تو دل دکھ جاتا۔ ایک چچا تھے ہمارے ساتھ کچھ بوچھ میں کیا بتاؤں آپ کو، 3:45 بجے اتنی زور سے روتے کہ اللہ ہم آپ کو منا نہ سکے۔ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ اللہ والے تہجد کے دیوانے ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، عشق پتہ چلتا ہے، بس چائے میں شکر ہو، شکر پتہ چلتی ہے، کھانے میں نمک ہو، نمک کا ٹیسٹ آتا ہے۔ جب عشق رسول ہو نا تو
وہ انسان کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کے انداز سے، اس کے کردار سے وہ ظاہر ہوتا ہے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ آپ دیکھو پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول کی وردی میں، اللہ کرے ہم بھی آ جائیں اسلام کی وردی میں، مسلمانوں کی وردی میں، پتہ چلے کہ یہ خوش ہے اپنے مسلمان ہونے پر، اس سے فخر ہے اپنے اسلام پر، اور اسے اللہ والوں کا لباس، ان کا چہرہ اور ان کی زندگی اور ان کا طریقہ اور مدینہ منورہ کا کلچر اور پیارے نبی نے جو صحابہ کی ایک جماعت تیار کی تھی، وہ طریقے ان حضرات کو پسند ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول قائم کریں کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اور ہمیں تکلیف پہنچا دے کوئی بات نہیں، ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم معاف کرنے والے، سہجانے والے، برداشت کرنے والے، ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو، برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کی۔ ایک دو بات آپ کو بتاؤں، آپ 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں رہے، پھر آپ تشریف لائے آپ اپنی امی کے پاس، 2 سال رہے اپنی امی کے پاس، آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، مشورہ ہوا کہ مدینہ منورہ چلتے ہیں، آپ کے امی وغیرہ اور بھی جو لوگ تھے مدینہ منورہ گئے۔ اب ریٹن آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، ریٹن آ رہے ہیں، 3 لوگ ہیں، آپ ہیں، آپ کی امی ہے اور باندی ام ایمن ہے، یہ 3 لوگوں کا قافلہ اب آ رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اپنے آبائی وطن کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی تو مدینہ منورہ سے سفر شروع ہوا ہے اور ادھر آپ کی اماں بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی، طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، جو بحال نہ ہو سکی، طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ پہنچے ابوا نامی جگہ میں۔ یہ ایک جگہ ہے بالکل مدینہ منورہ سے قریب ہے، وہاں سے تقریباً مکہ مکرمہ 400 یا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس زمانے میں بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، اونٹ پر، اونٹنی پر، گھوڑے پر، خچر پر، پہاڑ چڑھنا، پہاڑ اترنا، یہ بڑا لمبا سفر ہوتا تھا۔ آپ ابوا نامی جگہ میں پہنچے، دیکھا کہ امی کی طبیعت تو زیادہ ناساز ہو رہی ہے، ماں کی طبیعت تو زیادہ بگڑ رہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا دل بھی ٹوٹنے لگا۔ آپ کی اماں نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں بھر کے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا، اور ان کا ہاتھ باندی ام ایمن کے ہاتھ میں تھمایا، اور جب ایسا لگا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا تو یوں کہا ام ایمن سے کہ میرے شہزادے محمد کا خیال رکھ، میرے شہزادے محمد کا خیال رکھ۔ یہ کہہ کر آنکھیں بند ہوئی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا انتقال ہونا تھا، پیارے نبی علیہ السلام ایک دم بے چین ہو گئے، رونے لگے اور امی کو پیار کرنے لگے، اور بڑا عجیب و غریب نظارہ ہو گیا۔ ام ایمن کے لیے ہمارے نبی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، ابا تو تھے نہیں، پیدائش سے پہلے ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور 6 سال کی عمر ہے، اور اماں کا بھی انتقال ہو گیا، سفر بڑا لمبا ہے، ساتھ میں کوئی ہے نہیں، ام ایمن ہے، پتہ نہیں اتنا لمبا سفر کیسے طے کریں گے، ابو کے پیار سے تو محروم تھے، ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ قریب میں کوئی قافلہ یا کسی گاؤں میں جا کر لوگوں کو اطلاع دی، کفن دفن وغیرہ ہوا، اس کے بعد ام ایمن سمجھانے لگی کہ اپنے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ ہمارے نبی آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب بہت ضد کر کے سمجھانے لگی پھر بھی ہمارے نبی جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے نبی اپنی امی کے 6 سال کے بچے تھے، قبر مبارک پر لیٹ گئے اور ام ایمن سے یوں کہنے لگے میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا، میں میری امی کو چھوڑ کر کے نہیں آؤں گا، لیکن کسی طرح سمجھایا ہوگا کہ ہم کو آگے چلنا ہے سفر۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتا، مجھے سیرت کی کتابوں میں اس کے آگے ملا نہیں کہ ام ایمن نے کیسے سمجھایا اور کیسے تسلی دی اور کیسے سواری پر سوار کیا۔
اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف. ادھر دادا بھی انتظار میں ہے کہ ابھی میری بہو آئے گی, میرا پوتا محمد آئے گا. مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں, ابھی تک آتے نہیں. روزانہ دادا کا بھی انتظار بڑھتا جا رہا ہے. دادا کو کیا پتا تھا ایک اور صدمہ لگے گا, بیٹے تو چلے گئے, اب بہو بھی وہ دنیا سے جا چکی ہوگی. دادا کو پتا نہیں تھا. آپ چل رہے. مکہ مکرمہ جب قریب آ رہا تھا, عجیب بات لکھی تھی سیرت کی کتابوں میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے سفر میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور آپ روتے جاتے تھے. امی کی یاد ستاتی تھی پورے سفر میں. پیچھے امی کو رکھ کر آئے نا, ادھر دفن گیری کر کے آئے. اب پورے سفر میں آپ پیچھے دیکھ رہے اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں. ماں کی یاد ستاتی. اللہ اکبر, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتا اور آج ان کی امت ان کی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں, ان کے جیسا چہرہ رکھنے کے لیے تیار نہیں, اسلامی لباس میں آنے کے لیے تیار نہیں. شرم آتی ہے نوجوانوں کو نبی کی نقل اتارتے ہوئے. کیسے خوش نصیب تھے جنید جمشید, نقل اتار گئے, کوئی نہیں شرمائے دنیا والوں سے, کامیابی نے ان کے قدم چومے. کیا خوش نصیب ہے ہاشم معاملہ, وہ نہیں شرماتے دنیا والوں سے, وہ نقل اتارتے ہیں, وہ بد نظری نہیں کرتے, وہ انٹرویو نیچے دیکھ کے کرتے ہیں. کیا خوش نصیب ہے سعید انور, وہ نہیں شرماتے, وہ تو نبی کی نقل اتارتے. یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں, اس کو کہتے ہیں عمل. پتہ چلتا ہے کھیلتے تو بہت سے مسلمان ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اسلام ان کی جسموں میں سرایت کر چکا ہوتا ہے. دوسرے لوگ ان سے دیکھ کر ان کو رشک کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں, ایسے اللہ والے لوگ ہیں, ایسا ذکر کرنے والے لوگ ہیں, ایسا آخرت کو بنانے والے لوگ ہیں, ایسا وصول کرنے والے لوگ ہیں. اب جب مکہ مکرمہ آئے تو دادا نے دیکھا کہ بہو تو ہے نہیں, بی بی آمنہ تو نہیں ہے, تو ام ایمن نے ڈرتے ڈرتے پوری داستان سنائی. تو دادا بھی ایک دم تڑپ گئے اور بچے کو دیکھ کر اور زیادہ تڑپ گئے. اپنے بیٹے محمد کو, اپنے پوتے کو پیار کرنے لگے, اپنے پاس رکھ لیا, اپنی کفالت میں لے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب بیت اللہ شریف کے قریب آپ کے دادا کا ایک مسند لگتا تھا, ایک جگہ لگتی تھی, وہاں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی وہاں آ کر کے بیٹھ سکے, لیکن ہمارے نبی تھے وہ ایک دم آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کر دادا بھی خوش ہوتے تھے. سب کو پتا تھا اگر محمد آ کر بیٹھیں گے, چھوٹے تھے نا, اگر محمد آ کر بیٹھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کوئی اگر اور بیٹھا تو دادا برداشت کریں گے نہیں. لیکن اس کو بھی کہاں زیادہ لمبا زمانہ گزرتا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 8 سال کی عمر ہوئی, دادا کا انتقال ہو گیا. دادا کا جنازہ آگے چل رہا تھا, آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور آپ کے آنکھ میں بھی آنسو تھے, آپ کے آنکھ میں آنسو تھے. 8 سال کی عمر ہے, نہ ابا ہے, نہ امی ہے, نہ دادا ہے. اچھا آپ کبھی اسکول نہیں گئے, ہمارے نبی علیہ السلام کبھی کوئی مکتب میں نہیں گئے, کبھی آپ اسکول نہیں گئے, کبھی آپ کوئی ٹیوشن نہیں گئے, آپ کا کوئی سر نہیں, آپ کا کوئی ٹیچر نہیں, آپ تو امی, آپ تو ان پڑھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ فرمایا ان پڑھ تھے. ہمارے نبی کا ان پڑھ ہونا بہت بڑی خوبی کی بات, بہت بڑی خیر کی بات, اور ہمارے نبی کا پڑھا لکھا ہونا بہت بڑے عیب کی بات. ہمارا پڑھا لکھا ہونا خوبی کی بات, ان پڑھ ہونا عیب کی بات, اور ہمارے نبی کا ان پڑھ ہونا یہ خوبی کی بات. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. قرآن کریم میں اللہ آپ کو یہ لقب دے رہے, هو الذی بعث فی الامیین. ہم عصر کے بعد کی تسبیح میں پڑھتے ہیں جمعہ کے دن, اللہم صلی علی محمد النبی الامی. کیوں ان پڑھ ہونا آپ کے لیے خوبی کی بات؟ اگر ہمارے نبی کہیں اسکول ٹیوشن پڑھے ہوتے نا, اور آپ کا سر اور کوئی ٹیچر ہوتی نا, تو سر کیا کہتا پتہ ہے جب قرآن اترتا تو, یہ سب محمد کو میں نے سکھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یوں کہے کہ میں ان کا استاد ہوں, میں ان کا بڑا ہوں. اللہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرے نبی ہے, یہ اگرچہ امی ہے لیکن انہوں نے علم کا دریا بہا دیا, میں براہ راست ان کا استاد ہوں, اور محمد میرے سے پڑھتے ہیں, محمد کسی اور سے نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا آپ کو؟ ابھی میرے پاس پڑھا ہوا بچہ بہت اچھی قرات کرے تو میں کیا کہوں گا کہ یہ میرے پاس پڑھا ہوا تھا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے
ہمارے نبی پہ قرآن اترے تو لوگ یوں کہیں کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. نا تیرے اسٹوڈنٹ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. دیکھ یہ پڑھے لکھے تو نہیں ہے لیکن کیا باتیں بہا رہے ہیں کہ ایک ایک بات میں پورا سمندر چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم پیارے نبی کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھیں، سیرت کا مطالعہ کریں کہ کیا سے کیا واقعات پیش آئے. پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں آئے. 12 سال کی عمر میں آپ نے جو ملک شام کا سفر کیا، وہاں سے آپ کو ریٹرن کیا. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. وہ شادی جو ہے کس نے نکاح پڑھایا، کس سے ہوئی. پھر 35 سال کی عمر میں کیا واقعہ پیش آیا. پھر نبوت کیسے ملی. نبوت سے پہلے آپ بار بار کہاں جاتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دین کا کام کیسے شروع کیا اور لوگ آپ کے کیسے مخالف ہو گئے. جو حضرات دین کا کام کرتے ہیں نا، کچھ وقت تک لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، سب کی نظر ان کے اوپر ہو جاتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام دین کے کام کو لے کر اٹھے تو سب آہستہ آہستہ ہمارے نبی کے مخالف ہونے لگے. ابھی تک تو صدیق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے دین کا کام لے کر اٹھے سب سے پہلے گھر سے چچا نے آپ کی مخالفت کی. تو یہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق دین کا کام لے کے اٹھے، ان کی مخالفت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کا کام لے کر اٹھے، ان کی مخالفت ہوئی. جب کوئی آدمی حق پہ آتا ہے اور اللہ کے دین کا کام لے کے اٹھتا ہے اور صاف ستھری ایک دم صحیح اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ لوگوں میں ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ یہ پیور مال بن رہا ہے، یہ پیور چیز بن رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی نقل اتار رہا ہے. اس کے سینے میں امت کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے، امت کی کڑن ہے. کچھ لوگ اس کو ستانے کی کوشش کرتے. پکچر دیکھنے والوں کو کوئی نہیں بولتا، لیکن جو لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو اللہ سے جوڑے ان کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ دنیا کا دستور رہا ہے. ایسا ہی ہوا پیارے نبی کے زمانے میں. بولنے والے بولتے گئے، لیکن ایک وقت آیا، پھر ہجرت ہوئی، پھر بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا، وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ پیش آیا. اور واقعے پیش آتے گئے، وہ بیعت رضوان والا اور وہ حج والا اور وہ تبوک کا اور حجۃ الوداع، اور آپ جو دنیا سے پردہ فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہمیں پڑھنی چاہیے. سیرت کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پیارے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. ہمیں پتا چلے کہ کتنا آپ کو ستایا گیا. ایسے ہی ہمارے نبی فرما رہے جس کا خلاصہ کہ دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. اللہ اکبر. کیا فرما رہے؟ دین کے خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی تکلیف کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی. ہمارے پاس تو بہت اچھا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ڈھولکا والوں ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ فرمایا نیک بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ کیا ملے گا نیک بن جائیں گے تو؟ نیک کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک بچہ تھا اپنے ابا کو ستاتا رہتا ہے، ابا کے اگینسٹ جاتا ہے، ابا ناراض ہو رہے، کیا ہوا؟ معافی مانگ لی اور کہہ دیا کہ ابا میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. یہ ہے کہ یہ باپ کا فرما بردار بیٹا ہو گیا، اب یہ باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا. بالکل اس طرح نیک کس کو کہتے ہیں؟ جو معافی مانگ کے اللہ کا ہو جائے اور یوں کہہ دے اللہ جی میں نے زندگی میں بہت غلطی کی، اب کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، میں آپ سے صلح کرتا ہوں، اب میری آپ سے دوستی ہو گئی، میں آپ کو راضی کروں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا، قرآن شریف کی تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، دین کی محنت کروں گا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں گا، اب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہو گیا. جو نیک ہو جاتا ہے نا، نیک، اس کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے.
پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی نا عشاء، ماشاءاللہ کتنے لوگ سنت پڑھی، وطر پڑھی، ہم سب نے نیک لوگوں کو دعا دی. کس کو دعا دی؟ نیک لوگوں کو. اور ہر نماز میں دعا دیتے ہیں. کس کو دعا دیتے ہیں؟ کہ نیک لوگوں کو. کیا دعا دیتے ہیں؟ التحیات میں جب ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو. کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا ہو؟ سلامتی ہو، اللہ ان کو سلامت رکھے. اب مجھے بتاؤ، پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا نیک لوگ لے رہے ہیں، اگر یہ لوگ سلامت نہیں رہیں گے تو کون سلامت رہے گا؟ اگر ان کی زندگی میں بہار نہیں ہوگی تو کس کی زندگی میں بہار ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. کیا فرمایا؟ اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. ایک مثال سے سمجھو، یہ بات ذرا سمجھنا، یہ بات سمجھ آئے گی نا تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کہا میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں. اچھا حج پہ جا رہے ہو؟ کہا جی. قریب میں ایک چچا کھڑے تھے، پوچھا کہ بیٹا پاسپورٹ؟ بولے وہ تو مجھے نہیں معلوم. بولے ویزا لگ گیا؟ وہ بھی نہیں پتا. اچھا ٹور سے جا رہے ہیں یا انڈیویژل جا رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں پتا مجھے. احمد آباد سے جا رہے ہیں، ممبئی سے جا رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں پتا. پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے؟ وہ بھی نہیں پتا. ریٹرن کب آئیں گے؟ وہ بھی نہیں پتا. بولے یار جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تو آپ حج پہ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. 2 دن کے بعد آپ کا سفر ہے. اس بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا. ایک لفظ میں اس نے کہا چچا جان آپ میری فکر نہ کریں، میں تو میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ نہیں سمجھ. مجھے کیا پوچھتے ہیں؟ میرے ابو کو سب معلوم ہے. آپ بہت فکر نہ کرو، بولے ان کو سب معلوم ہے. اور یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے میں جاؤں گا، سفر ہو جائے گا، آ جاؤں گا. لیکن مجھے معلوم ہے کچھ نہیں، کیونکہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ میرے ابو کے ساتھ. تو جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو نا، وہ بیٹا نو ٹینشن ہو جاتا ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کس کے ذمہ دار ہے؟ نیک لوگوں کے. تو جو نیک ہو جائے پھر وہ کیسا نو ٹینشن ہو جاتا ہے. صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں. چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا. اے انسان اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا. لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا. اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. جو آدمی نیک بن جاتا ہے نا، عجیب و غریب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، مستورات بھی ذرا سنیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری. ایک مرتبہ اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، چور آیا اور آ کر کیا کیا؟ دیکھا کچھ ہے نہیں، چادر لے لی
اور واپس جانے لگا. جیسے ہی دروازے تک گیا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, اب کچھ نظر آتا نہیں, نابینا جیسا ہو گیا. بہت گھبرایا کہ یار میں لوگوں کے گھر سے بڑی بڑی چیزیں چوری کرتا ہوں تو کچھ ہوتا نہیں ہے, یہ بیچاری غریب جیسی عورت, مجھے اس کے گھر سے کچھ ملا نہیں. ایک چادر میں نے لی, اس میں میری بینائی چلی گئی. اس نے فوراً چادر وہاں رکھ دی. جیسے ہی چادر رکھ دی تو پھر بینائی آ گئی, پھر روشنی آنکھوں میں آ گئی. وہ آنکھوں کے سامنے کا اندھیرا ختم ہو گیا. واقعے کو مختصر کرتے ہوئے یہ چور باہر آیا, غیب سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے. کہ رابعہ سوئی ہوئی ہے, لیکن رابعہ نے دوستی کس سے کی ہے؟ اللہ سے. دل کس سے لگایا ہے؟ جوانی کس پر فدا کی ہے؟ تو رابعہ میری ہو گئی تو میں رابعہ کا ہو گیا. تو ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا سمجھتا ہے تو چوری کر لے گا؟ اس کا اللہ جھاگ رہا ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تیرے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں تم دو ہو اللہ تیسرا ہے, جہاں تم تین ہو اللہ چوتھا ہے. ارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا اونچا مقام. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا رابعہ کیا گزری؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا جب میرا انتقال ہوا مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آئے اور مجھے سوال پوچھا مر ربکی, اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے عرش سے آئے. کہا جاؤ دوبارہ میرے اللہ کے پاس اور جا کر کے نا اللہ آپ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں, اس میں سے ایک رابعہ کو آپ نہیں بھولتے, تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میرے عزیزو اصل بات یہ چل رہی تھی کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کی ہو گئی تو اللہ رابعہ بصریہ کے ہو گئے. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بزرگ کا, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. یہ جا رہے مکہ مکرمہ کی طرف. ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میں تو جا رہا ہوں مکہ مکرمہ, کیا کروں, کیسے جاؤں؟ فرمایا کہ اپنے دل میں ایک بات طے کی کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. میں ہر قدم پہ 2 رکعت نماز, ہر قدم پہ 2 رکعت نماز, ہر قدم پہ 2 رکعت نماز, میں 2 رکعت پڑھتا چلا جاؤں گا. ایک سوال ہوتا ہے کہ نیشاپور سے اتنا لمبا سفر اور ہر قدم پہ 2 رکعت نماز, ارے کون پڑھے گا ہر قدم پہ 2 رکعت نماز؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, عشق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ سے محبت کی سوئے حرم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ 2.5 سال میں 30 مہینے میں آپ پہنچے مکہ مکرمہ. 30 مہینے میں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پہنچے مکہ مکرمہ. وہاں پہنچ کر اللہ سے دعا کی, طواف کیا, 2 رکعت واجب نماز پڑھی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آپ پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. کیا بات ہے, کیوں رحمتیں برس رہی ہے؟ اتنی قربانی دے کر آئے, اللہ کو راضی کر کے آئے. ہر قدم پہ 2 رکعت آپ پڑھتے پڑھتے آئے. ایک عجیب منظر دیکھا, ایک عجیب نظارہ دیکھا. وہ کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جو حرم شریف کے دروازے میں داخل ہوئی اور اس پر اللہ کی رحمتیں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے زیادہ برس رہی تھی.
ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار میں تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا آیا، یہ عورت کون ہے اور کیا کر کے آئی؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ اس عورت پر برس رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ مستورات جو حرم شریف کے دروازے سے اندر آ رہی ہے، جو پردے میں ہے، یہ کون ہے؟ چھوٹے بچہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا چچا جان یہ تو بڑی مشہور خاتون ہے، اس کو آپ نہیں جانتے، ان کو تو سارا مکہ جانتا ہے۔ بات کہی کہ بیٹا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں ایک پردیسی انسان ہوں، میں اس عورت کو جانتا نہیں ہوں۔ تو اس بچے نے کہا چچا جان یہ تو مشہور خاتون رابعہ بصریہ ہے۔ او رابعہ ہے؟ کہا جی۔ قریب گئے، ادب سے سلام کیا، ایک سوال پوچھ لیا، رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، تو کیا کر کے آئی؟ رابعہ بصریہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، ہے نا کہ پھر اللہ کے مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم تم نیشا پور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتے 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 آئے، رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی 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 آئی۔ اے ابراہیم تم جبھی نیاز کر کے آئے، رابعہ قلب نیاز کر کے آئی۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا۔ آج تو عجیب حال ہے، ہم سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اس دل کو اللہ کے سامنے بچھا دیا جائے، نمازیں کوالٹی والی پڑھی جائیں، ذکر اللہ کے دھیان والا کیا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ آج پیر کا دن ہے، جمعہ کے دن میں سورت گیا تھا، جمعہ کے دن سورت گیا، مجھے پتا چلا کہ ایک بزرگ ایک آدمی ہے یہاں، لوگ تو انہیں جانتے نہیں کہ اللہ والے ہیں، ایک دکان پر بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب میرا ابا قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ میں کہا بہت پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ابا سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو بولے آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیے۔ میں نے کہا میں جمعہ کے بعد آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ 2:30 سے 3:30 میں آ جائیں، انشاءاللہ میرے ابو سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میں ایک دم خوشی خوشی کہ آج تو میں ایسے شخص سے ملاقات کروں گا جو اللہ کا قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ذرا محبت سے ان کو دیکھوں، ادب سے ان کے پاس ملنے کے لیے جاؤں۔ ہم تو اتنا قرآن پڑھ نہیں پا رہے، عمل کر نہیں پا رہے، لیکن جو عمل کرنے والے ہیں تھوڑا ان سے دعا تو کروا لیں، شاید کوئی عبرت حاصل ہو جائے۔ تو میں ان کے پاس گیا، جا کر کے بیٹھا، میں نے کہا میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے نہ مولانا ایسی بات نہ کرو۔ میں نے بولا نہ صحیح میں آپ سے دعا کروانے، دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو گئے کہ بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی شاید آپ نے کوئی غلط سنا ہوگا۔ میں نے کہا نہ آپ کے بیٹے نے بھی مجھے بتایا کہ آپ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں، تو آپ میری عبرت کے لیے بتاؤ کہ آپ روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، اتنا سب قرآن پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور اتنا پیسہ اور سب ہونے کے باوجود، اتنی بڑی دکانیں ہونے کے باوجود تم کیسی آخرت بنا رہے ہیں اور کیسا تم اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ مجھے رشک آیا آپ کے اوپر، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو کہا مولانا صاحب 92 میں، کہا 92 سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا 91 کی تو میری پیدائش ہے، اس کا مطلب میں 1 سال کا تھا جب سے آپ بہت پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے یہاں سورت میں ایک حافظ صاحب ہے، تو میں قرآن زیادہ پڑھتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ روزانہ 1 منزل پڑھو۔ قرآن کریم میں 7 منزل ہے، روزانہ 1 منزل پڑھو تو ہفتے میں تمہارا قرآن پورا ہو جائے گا۔ اکثر صحابہ روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے۔ تو بات میرے دل میں لگی، اور وہ حافظ صاحب نے یوں کہا کہ اگر تم روزانہ 1 منزل پڑھو گے، ہو سکتا ہے اللہ تمہارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دے۔
تو میرا تو دل بڑا ہو گیا. مولانا 92 سے آج تک کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا کہ میرا 7 دن میں قرآن ختم نہ ہوا. یہ 30 سال ہو گئے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں. آپ دیکھ کے پہچان بھی نہ پاؤ کیسے کیسے لوگ ہیں. میں نے کہا کبھی سفر میں گئے, کہیں تفریح کے لیے گئے؟ بولے بیٹا کچھ بھی ہو, سفر, حضر, بیماری, خوشی, غمی, رمضان, بولے رمضان میں روز 15 پارے, ہر 2 دن میں 1 قرآن, رمضان میں 30 قرآن, رمضان میں 15 قرآن, روز 15 پارے, اور ویسے ہر ہفتے میں 1 قرآن. سورت مرکز پہ جاتا ہوں جمعرات کو, بولے ہفتہ واری اجتماع میں, اکثر وہاں میرا قرآن ختم ہوتا ہے, جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں. اچھا, بڑا خوش ہوا میں. مجھے کہنے لگے آپ, میں ان کے گھر گیا تھا, وہ میرے گھر کے پاس جو باری ہے نا وہاں صوفے کے پاس, میں بولا جی ہاں. اب تو مجھے بتانے لگے اپنی باتیں. جب میں نے بہت دلچسپی بتائی تو کہنے لگے بیٹا اس باری پہ بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن ختم کیا, اس باری پہ بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن ختم کیا. میں نے کہا کہ آپ 92 سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ بولے نا 92 سے نہیں پڑھ رہا ہوں, 51 سال ہو گئے, ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں. لیکن جب میں 15 سال کا تھا نا جب سے, لیکن وہ میں منزل سے نہیں پڑھتا تھا, 7 دن میں ختم تو کرتا تھا. پھر وہ حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ منزل سے پڑھو تو آپ کا 7 دن میں ہی ختم ہوگا, لیکن صحابہ کی ترتیب پہ ہوگا. ہمارے ابا باپ دادا نیک تھے. ہمارے ابا کی ایک بیکری تھی, اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی, چھوٹی سی بیکری, بولے 26 لوگوں کا نکاح کیا گھر والوں کا سب کا اس بیکری سے, 26 لوگوں نے حج کیا اس بیکری کی برکت سے. اور مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے, خلاصہ یہ ہے, مجھے دنیا کی فکر سے آزاد کر دیا, نو ٹینشن کر دیا دنیا کی فکر سے. بچے کما لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بزنس بھی آن بان شان سے چل رہا ہے, سب عافیت کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے. کہا جی پوچھو نا. میں نے کہا قرآن شریف پڑھنے کی بہت مزہ آتی ہوگی. مولانا صاحب سامنے کوکو رکھا تھا, سورت میں ایک مشہور کوکو والا ہے اس کا, کہ یہ ہے نا یہ قرآن کی تلاوت کے سامنے پھیکا ہے, ایسے چاشنی گھلتی ہے منہ میں, یہ تم اوریجنل نیرے کی کیا بات کرتے ہو, کچھ نہیں ہے, ایسی مزہ ہے اللہ کے قرآن, ایسی مزہ آتی ہے پڑھنے کی. تم آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہو نا, میں ہر آیت مزے لے لے کے پڑھتا ہوں. میرا دلت نہیں کرتا کہ میں قرآن بند کروں, میرا جی چاہتا ہے میں پڑھائی کروں. اللہ ایسی توفیق دیتا ہے, شاید اللہ خوش ہوتا ہے مجھے دیکھ کے. میں اس کو سناتا ہوں, بڑی محبت سے پڑھتا ہوں. میرے گھر والے مجھے سناتے ہیں مولانا, میرا جی نہیں چاہتا قرآن بند کر کے سو جاؤں. بڑی مزہ آتی ہے زندگی گزارنے کی. ابھی میں 4 مہینے گیا تھا, بولے پہلے دن میں نے 1 قرآن پڑھ لیا, پہلے دن. دوسرے دن 24 پارے پڑھ لیے. امیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی تھوڑا تو سو جاؤ, آپ تھوڑا آرام بھی تو کر لو. تو مولانا اب یہ آرام کرنے کا بولتے ہیں, آپ بتاؤ کوئی دوسری زندگی ملنے والی ہے؟ کون سا پل آخری پل ہوگا, کون سی گھڑی آخری گھڑیاں ہوگی؟ ہم نے ہماری آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو جاتے دیکھا. بولے یہ سورت کا قبرستان ہے نا, میں اور ایک ساتھی اندر تھے, میرے ساتھی باہر نکلے, ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ پل ان کا آخری پل تھا. میں نے دیکھا سورت میں, بولے میمن جماعت کھانا ہے, 2 لوگ ایسے جو کھا کے ابھی تو اٹھے باہر جا رہے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. تو مولانا کیا پتا کب ہم دنیا سے چلے جائیں گے, تو کیا ہم اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے؟ نہ, ہم اللہ کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتے. ہم آخرت بنا کر کے اللہ کو راضی کر کے جانا چاہتے ہیں, اور مزہ آ رہی ہے, وقت میں برکت ہو رہی ہے. امیر صاحب سمجھانے لگے, کہتے بھی تو کیا کہتے ہیں, 1 بجے سب سے اخیر میں سوتا, 3:30 بجے پوری جماعت کو تہجد کے لیے میں اٹھاتا تھا, اللہ کم نیند میں مجھے برکت بھی دے دیتا. پھر کہنے لگے مولانا صاحب اللہ کا شکر ہے پورے 4 مہینے میں نے 42 قرآن ختم کیے, 42 قرآن میں نے ختم کیے. قرآن شریف پڑھنے کا ایک شوق. بچے نے کہا کبھی ہم گھومنے گئے تھے ساپوتارا ابا کو لے کے, ابا نے کہا تو پہلے موبائل میں قرآن کھول دے تو مجھے تو آؤں گا. قرآن کھول دے, قرآن کھول دیا, وہ قرآن پڑھتے چلے گئے. پھر مجھے اکیلے میں بیٹھ کے کہا بیٹا بہت مزہ آتی ہے, بہت لذت آتی ہے قرآن شریف پڑھنے کی. اور حقیقت میں یہ قرآن شریف, نماز, ذکر, اس میں بہت مٹھاس ہے. ہمیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی نے
شکر کھائی، کمپنی کی بن کے آئی، شکر کھائی. اس نے کیا کہا؟ کمپنی والے نے پھیکی شکر بنائی. کیسی شکر بنائی؟ شکر میں کوئی مٹھاس ہی نہیں، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں. دوسرے لوگوں نے ٹیسٹ کیا تو میٹھی تھی. بولے عجیب آدمی ہے، شکر میں مٹھاس نہیں. تو پتہ چلا وہ بیمار تھا، اس لیے اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا. تو بولے بھائی شکر کا کوئی قصور نہیں ہے، تیری بیماری کا قصور ہے. سمجھ میں؟ شکر کا کوئی قصور نہیں ہے، تیری بیماری کا قصور ہے. اس نے 3 دن دوا کرائی، اللہ کی شان اس کا بخار اتر گیا تو شکر میں ٹیسٹ آنے لگا. تو بالکل قرآن کریم اور نماز وغیرہ میں نعوذ باللہ کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا روحانی بیمار ہے. اگر یہ روحانی بیماری ہماری دور ہو جائے، کچھ اللہ کے دین کے خاطر ہمارا بھی وقت لگ جائے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ہم ان کے بھی معمولات پورے کریں، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کو صاف کریں، آپ یقین مانیں یہ قرآن شریف کی تلاوت میں، یہ نماز میں، یہ عجیب و غریب لذت ہے، عجیب و غریب مزہ ہے. ہمارے نبی کتنا لمبا قیام کرتے، کتنا لمبا رکوع کرتے، کتنا لمبا سجدہ کرتے راتوں کو نفلوں میں، کہ یوں فرمایا کہ حتیٰ تورمت قدمہ، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا. ہمارے نبی کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، ایسے ہی سوج جاتے تھے قدم مبارک. فرمایا نہ، وہ قرآن کے پڑھنے میں مزہ آتا تھا، وہ قرآن کے پڑھنے میں لذت آتی تھی. پھر ایک بات کہی، مولانا مسجد کی چابی میرے جیب میں ہے، یہ مسجد ہے نا سورت میں. میں نے بولا ہاں، وہ صبح میں ہی کھولتا ہوں الحمدللہ. تہجد سے اٹھ جاتا ہوں، 4 رکعت پڑھ کے قرآن. میں نے بولا پھر مسجد کھول کے قرآن، سنت پڑھ کر قرآن، پھر فجر کی نماز پڑھ کے قرآن. کبھی 8 بجتے، کبھی 8:30 بجے. بچے کہتے اب تو سو جاؤ ابا. ارے ان کو کیا معلوم کیا مزہ آتی ہے قرآن شریف کی تلاوت، کیا لذت آتی ہے. بیٹا تو تو عالم ہے نا، تیرے کو تو پتہ ہے نا کیا ثواب ملتا ہے ایک ایک حرف پہ. میں نے کہا یار یہ تو بہت وقت کو وصول کرتے ہیں. اتنے میں عصر کی اذان ہوئی تو اٹھ کے چلے. میں نے کہا وہ اب نماز بعد ملیں گے بیٹا، آپ نماز بعد ملیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی صف میں بیٹھ گئے. پھر نماز کے بعد میرے پاس آئے اور آ کر کہا جس کا خلاصہ کہ بیٹا شاید 51 سال ہو گئے صف چھٹی نہیں ہے. پہلی 51 سال ہو گئے صف نہیں چھٹی. بہت مزہ آ رہی ہے زندگی گزارنے کی. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہا ہوں، سب سے خوشحال میں ہوں ابھی. ارے خوشحالی ہوں گے نا اللہ کے ہو گئے تو. رمضان میں ہم کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ کیسی مزہ آتی ہے، کیسا سکون ملتا ہے، کیسی برکت ملتی ہے. وقت جلدی ختم بھی نہیں ہوتا، کیسی برکت ہوتی ہے. کیوں؟ ہم نیک ہو جاتے ہیں رمضان میں. یہ لوگ پورا سال نیک ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے ہو جاتے تو اللہ ان کا ہو جاتا. اس کے بعد ایک بات اور کہی، بیٹا افطاری میں اذان ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں. تو اذان ختم ہوتی ہے وہاں تک میں کچھ کھا لیتا ہوں. جیسے ہی اذان ختم ہوئی میں نیچے اتر جاتا ہوں، مسجد میں آ جاتا ہوں. امام صاحب مؤذن صاحب کے داہنی طرف میں کھڑا رہتا ہوں، میری جگہ ہے مؤذن صاحب کے داہنی طرف. پھر میں مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آتا نہیں ہوں، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آتا نہیں ہوں، ڈائریکٹ تراویح پڑھ کے آتا ہوں، اسی جگہ بیٹھا رہتا ہوں. اور کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے 51 سال سے آج تک تراویح میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. پہلی صف میں ہوتا ہوں، 51 سال سے معمول ہے. بولے ہاں. پھر مجھے کہنے لگے مولانا ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ صبح میں چائے نہیں ملی ان کا چہرہ چڑھا ہوا ہے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا. کیا ہوا؟ کہا صبح میں چائے نہیں ملی، بے چین پریشان. صبح میں چائے نہیں ملی، اخبار نہیں ملا، نیوز نہیں ملا. ایسا شاید ہی آپ کو کوئی ملے گا جس کا چہرہ اترا ہوا ہے. پوچھو کیا ہوا؟ بولے آج صبح میں میری تلاوت چھوٹ گئی. ایسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. میں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی. پھر مجھے کہنے لگے مولانا تھوڑی سی ہمت کر لو، کیا پتہ کون سا پل آخری پل ہوگا. بار بار دہرا رہے ہیں موت کی بات، بار بار دہرا رہے ہیں موت کی بات. اللہ اکبر. 2 گھنٹے کے قریب ان کے پاس میں بیٹھ کے آیا، دیکھ کے آیا کہ کیسے لوگ. اسی بازار میں ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اس سے پہلے میں ان سے بھی مل کے آیا، گزشتہ کل رات کو بھی مل کے آیا. میں کہا آپ کیا کرتے ہو؟ عمر 50 سال ہوگی. چچا آپ کیا کرتے ہیں؟
میں ذکر کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ بولے وہ ہمارا پرسنل معاملہ